تمہیں ایک ایک پل کا حساب ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں، ایک حساب ہی تو ہے جس میں میں بہت پکا ہوں۔ حارث ہنسنے لگا، کہنے لگا اب نہیں آئے گا تمہیں فون، تمہارا محبوب بھی شاید بزدل ہے، بزدل لوگ کبھی فون نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا نہیں، بزدل نہیں تھی وہ، اصل میں ہم لڑکے دھڑلے سے اظہار کر دیتے ہیں اور سامنے والی لڑکی کو ایک عجیب سے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں اس کے باپ کی عزت اور ہماری محبت اس کے لیے کڑا امتحان بن جاتی ہے۔ لیکن اس نے اچھا کیا، اس نے اپنے باپ کی عزت کا مان رکھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے سنا رہا ہو، پھر اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑ کے صاف کیا۔ مجھے لگا جیسے اس کے آنسو میرے اندر کہیں گر رہے ہوں۔ حارث کہنے لگا کیا ہوا تقی؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں، مرچیں بہت زیادہ ہیں، میں اتنی تیز مرچ نہیں کھاتا۔ حارث مجھے کہنے لگا یار مرچ کم ڈالتی نا، میں نے کہا بھی تھا، حالانکہ میں نے مرچ زیادہ نہیں ڈالی تھی، یہ میں جانتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں کون سی مرچیں بھر چکی ہیں۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ پھر دوبارہ میں ڈرائنگ روم میں نہیں گئی، اپنے کمرے میں آ کے میں پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کب گیا اور کب نہیں، حارث کب کمرے میں آیا، بچے کب سوئے۔ میں منہ پہ تکیہ رکھ کے پتہ نہیں کب تک روتی رہی۔ بچے سو چکے تھے، حارث بھی سو چکا تھا اور میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تقی دوبارہ یہاں آئے، حارث سے کوئی بھی تعلق رکھے۔ اگر حارث کو شک بھی ہو گیا تو میری زندگی نہ جانے کس دوراہے پہ جا کے کھڑی ہو جائے گی۔ میں نے اپنا موبائل پکڑا، کمرے سے باہر آ گئی، دروازہ بند کر کے دوسرے کمرے میں آئی، اس کا دروازہ بھی بند کیا، کنڈی لگائی۔ پھر میں نے اس کے نمبر پہ کال کی۔ 5 سال گزرنے کے بعد بھی وہ نمبر مجھے ابھی تک یاد تھا۔ پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا تقی؟ کہنے لگا بہت دیر کر دی، بڑا انتظار کروایا تم نے، اب تو میں امید ہار چکا تھا۔ میری سسکیاں بلند ہوئیں، شاید وہ بھی رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں نے بس یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ تم حارث کے ساتھ کوئی بھی کاروبار مت کرنا اور دوبارہ یہاں کبھی مت آنا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، نہیں کروں گا کوئی کام حارث کے ساتھ، تمہاری زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتا میں نے کہا ایک بات اور کہوں، مانو گے میری؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آواز میں اس کے بھی نمی تھی۔ کہنے لگا